पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हुकूमती कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी अरब के सरमायाकारों के वफ्द की 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की क़यादत में आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, जाम कमाल खान, अब्दुल अलीम खान ने इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी भी नूर खान एयरबेस पर मौजूद थे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी अरब के 7 सरमायाकारी मुआहदों के लिए फ्रेमवर्क तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी वफ्द के एजाज़ में अशाइया देंगे। सऊदी वफ्द 11 अक्टूबर को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा करेगा। अस्करी हुकाम से सऊदी वफ्द की मुलाकातें भी मुतवक्के। IMF के बाद एशियाई तरक्याती बैंक का भी 3 वर्षों के लिए $6 अरब फाइनेंसिंग का ऐलान। आइंदा साल $1 अरब $85 करोड़ से ज़ायद फाइनेंसिंग होगी। एशियाई तरक्याती बैंक हुक्काम के मुताबिक साल 2026 के दौरान $2 अरब $30 करोड़ फाइनेंसिंग का तखमीना है। 2027 के दौरान $2 अरब $25 करोड़ की फाइनेंसिंग की जाएगी। 3 वर्षों के दौरान $2.8 अरब की रियायती फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। फाइनेंसिंग सेहत, तालीम, क्लाइमेट एंड डिजास्टर के मंसूबों पर खर्च होगी। ATB फाइनेंसिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए खर्च की जाएगी। ATB फाइनेंसिंग FBR डिजिटलाइजेशन और SOEs रिफॉर्म्स के लिए खर्च होगी। सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत सेनेट कायम कमेटी खजाना में कंट्री डायरेक्टर ADB की ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से एशियाई तरक्याती बैंक के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी मईशत से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने मईशत की बहाली के लिए एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्की मईशत बारे वक्त को आगाह किया। मईशत की मजबूती के लिए जारी हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना का मुआशी तरक्की के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात के अज़्म का इजहार। कहा कि इस्लाहात की बदौलत मुआशी बेहतरी का सफ़र जारी है। वज़ीर आज़म का मुआशी इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद के लिए अहम किरदार है। हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। बरामदात में इजाफा, महंगाई में कमी मुआशी बहाली का नतीजा है। शरह सूद में अब तक 4% से ज़ायद तक की कमी की जा चुकी है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के मुस्बत अशारिये मुआशी बेहतरी का नतीजा है। एशियाई तरक्याती बैंक वफ़द ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए इक़दामात को सराहा। दहशत गर्दों के एक ग्रुप का जिला योब में फ्रंटियर कोर की पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के कैंप में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई में एक खुदकुश बमबार और इंतहाई मतलूब दहशत गर्द उमर उर्फ उमरी जहन्नम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में हवालदार जमशेर खान शहीद हो गए। दहशत गर्द उमर उर्फ उमरी डिप्टी कमिश्नर शेरानी के काफिले पर हमले में मुलव्विस था। दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस था। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का जिला मीर अली में खवारिज की मौजूदगी में इतला पर ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज जहन्नम वासिल हलाक। खवारिज के कब्जे से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशत गर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। हलाक दहशत गर्द इलाके में मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। ISPR। पाक फौज के शोहदा कौम का फ़ख्र हैं। मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। कौम शोहदा और उनके अहल खाना की हमेशा मक़रूज़ रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के घर आमद। अहल खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार। कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद ने शरपसंद अनासर का डट कर मुकाबला किया। शहीद ने वतन से वफा की उहद की पासदारी की है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कौम को खड़ा करने की कोशिश करें। ऑल्दो के
آپ کے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ نہیں ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ایک طرف آپ جرگہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ عدالت کہہ رہے ہیں۔ پاکستانی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی پیرلل جوڈیشل سسٹم کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمارے سے وہ توقع نہ کریں کہ آپ ہمارے ملک میں اس طرح کی فساد کرانے کی کوشش کریں گے اور ہم خاموش رہیں گے۔ اور جو فسادی ہیں ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ کسی طریقے سے اس کے لیے معافی نہیں ہوگی۔ اگر حقوق کی بات ہے تو گورنمنٹ بیٹھنے کو تیار ہے ان لوگوں کے ساتھ جو صرف حقوق کی بات کرتے ہیں اور طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا حقوق کی بات بھی کریں، بندوق بھی اٹھائیں۔ حکومت حقوق کی بات پر بیٹھنے کو تیار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ریاستی اداروں کو گالیاں دیتے رہیں اور ہم چپ بیٹھے رہیں۔ ریاستی اداروں کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا جرگے پر اعتراض نہیں، عدالت قائم نہیں کی جا سکتی، کسی بھی صورت میں متوازی عدالتی نظام کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ خیبر پختونخوا و بلوچستان نے پی ٹی ایم کے لوگوں کے نام 4تھ شیڈول میں ڈالے ہیں۔ قلعدم پی ٹی ایم کی سہولت کاری کرنے والوں کی بھی گرفت ہوگی۔ پی ٹی ایم کا ساتھ دینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ شناختی کارڈ بھی بلاک ہوگا۔ گنڈاپور سے متعلق سوال پر کہا کہ پہلے علمین گنڈاپور سے پوچھ لیں کہ آئی جی اسلام آباد ان سے ملا تھا یا نہیں۔ گنڈاپور نے پہلے ایک بیان دیا، اگلے دن کوئی اور بیان دیا۔ میں نے تو علمین گنڈاپور کو ڈی چوک نہیں دیکھا۔ وفاقی حکومت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پی ٹی ایم کو قلعدم قرار دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پی ٹی ایم ریاست اور آئین مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا بیان، کہا کہ قانون کے تحت قلعدم تنظیم کو کسی سیاسی جماعت یا جلسے جلوس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ضلع خیبر میں پی ٹی ایم کے اجتماع کے اعلان کے بعد دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ 2-3 دن پہلے ہفتے کے دن احتجاج تھا۔ آپ جانتے ہو کہ خیبر پختونخوا پولیس کے لوگ پکڑے گئے جو پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس پہ حملہ کر رہے تھے، اور اسلام آباد پولیس کا ایک جوان شہید ہو گیا۔ ایک صوبہ جو ہے وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ وفاق پہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کی سیاست جو ہے وہ دفن ہو رہی ہے۔ نہ خود کوئی کام کرنا ہے، نہ کبھی کسی کو کرنے دیا ہے۔ جتنا بھی انہوں نے کوشش کی ہے، جو اسموگ انہوں نے پولیٹیکل پھیلانے کی کوشش کی ہے، ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا، اور اس کی ایک وجہ ہے، لوگوں کو جب کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لوگوں کو جب ریلیف ملتی ہے، تو کوئی اس طرح کی چیزوں کو گھاس نہیں ڈالتا۔ ہمیں اسموگ کے ساتھ ساتھ سیاسی آلودگی کا بھی سامنا ہے۔ سیاسی اسموگ پھیلانے والوں کو ناکامی ہوئی ہے۔ ایک صوبہ پورے ساز و سامان کے ساتھ وفاق پر حملہ آور ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ کا ایجنڈا ملک میں افراتفری پھیلانا ہے۔ اسلام آباد کا ایک جوان شہید ہو گیا، ان کو ناکامی ہوئی، لوگوں نے ان کو رسپانس نہیں دیا۔ عوام کو جب ریلیف ملتا ہے تو ایسے لوگوں کو گھاس نہیں ڈالتے، ان کو احتجاج کے لیے سرکاری لوگوں کو لانا پڑتا ہے۔ مہنگائی کم ہونے سے ان کی سیاست دفن ہو رہی ہے۔ مہنگائی کم کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ خود کوئی کام کرتے ہیں، نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ ہم 7.8 ملین درخت لگا چکے ہیں۔ ان درختوں نے سلیمانی ٹوپی نہیں پہنی، ماضی کی طرح نہیں کہ 1 ارب درختوں نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہے اور وہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ ہمیں بھارت کے ساتھ کلائمیٹ ڈپلومیسی کرنی چاہیے۔ اسموگ کی کمی کے لیے بھارتی پنجاب سے بھی بات ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گرین پنجاب ایپ کا افتتاح کر دیا۔ اسموگ ہیلپ لائن 1373 کا بھی اجرا کر دیا۔ پیپلز پارٹی کا حکومت کو آئینی ترمیم پر جلد بازی نہ کرنے کا مشورہ۔ حکومت آئینی ترمیم بارے ڈیڈ لائن دینے سے اجتناب کرے۔ حکومتی ڈیڈ لائن آئینی ترمیم بارے معاملات کو پیچیدہ بنا رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری سے اسلام آباد کے صحافیوں کی ملاقات۔ گفتگو کرتے ہوئے بلال بھٹو نے کہا کہ مجوزہ آئینی ترمیم پاس کرانے کے لیے ٹائم لائن کا مسئلہ نہیں ہے۔ محسوس کرتا ہوں کہ 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم پاس کرا لی جائے گی۔ کوشش تھی مولانا سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ آئینی عدالتوں اور عدالتی اصلاحات پر مولانا مان گئے تھے۔ حکومت آئین کے آرٹیکل 8 اور 51 پر ترمیم لانا چاہتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے انکار کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور اس کی جماعت کو موقع دیا، لیکن انہوں نے غیر سنجیدگی دکھائی۔
تحریک انصاف کے وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ میں تحریک انصاف اور JUI کے وفد کے درمیان ملاقات، مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے اور سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے اپنے مسودے پر سفارشات دیں۔ PTI وفد میں بیرسٹر گوہر خان، سلمان اکرم راجہ، حامد خان، نوف حسن شامل۔ JUI وفد میں مولانا فضل الرحمان اور سینیٹر کامران مرتضی شامل۔ پاور پلانٹ جو کہ بجلی بنا ہی نہیں رہے تھے یا بنا بھی رہے تھے تو ایک پلانٹ شاید اس میں سے 10 یا 11% بنا رہا تھا، باقی تو پلانٹ بجلی بنا ہی نہیں رہے سال سے۔ ان پلانٹوں کو جو آج بند کرنے کا فیصلہ ہے جس سے سالانہ 10,000 کروڑ، اور ان کے ابھی 8-10 سال باقی ہیں، تو میں ہمارے SAPM جو خاص طور پہ اس ٹاسک فورس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے جو ہے اس کے اوپر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ بہت اچھی انویسٹیگیشن بھی کی ہے اور اس کے بعد اس کو کلوجر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ حل کرنا ہوگا، یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے۔ بند پاور پلانٹس کو پیسے دیے جا رہے ہیں۔ 5 پاور پلانٹس بجلی نہیں بنا رہے تھے، بجلی پیدا نہ کرنے والے پلانٹس کو آج بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہم کہہ رہے ہیں جتنی بجلی بنے اس کے پیسے دیے جائیں۔ ہم نے 40 خاندانوں کو خوشحال کر دیا۔ IPP سے کروڑوں روپے بچائے جا سکتے ہیں۔ 14 روپے فی یونٹ بجلی سستی ہو سکتی ہے۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے۔ سابق نگران وزیر گوہر اعجاز کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔